اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَدَّ نَفْسَهُ وَيُقَدِّرَ تَقْدِيرًا فِي التِّقْرَارِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ قَلْبَهُ حَتَّى لَا يَبْلُغَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کتاب شریف آداب المتعلمین میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گراں قدر گراں قیمت کتاب کے بارے میں جاری ہے، اور اس کتاب کی 5ویں فصل کے آخری پیراگراف میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو درس کی پلاننگ اور ٹائم ٹیبل کے بارے میں ترغیب دلا رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک طالب علم کے درس کا شیڈول منظم ہونا چاہیے اور اوقات منظم ہونے چاہیے، یعنی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا درس کس ٹائم پر اور کس جگہ پر ہے، اور اسے اس درس کو پڑھنے کے لیے کن طریقوں کا استفادہ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، کیسے پلاننگ کرنی ہے، کس ٹائم مطالعہ کرنا ہے، کس ٹائم مباحثہ کرنا ہے، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم جاگنا ہے۔ اگر ایک طالب علم کا یہ شیڈول اس کے پاس مرتب نہ ہو تو یقینی بات ہے یہ تحصیل علم میں مدارج عالیہ طے نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ ایک یونیورسٹی کے طالب علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے، کالج کے طالب علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ ایک چارٹ تیار کرے، ایک ٹائم ٹیبل کا شیڈول تیار کرے جس میں اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کو اس نے اس میں تحریر کیا ہو۔ باقاعدہ جیسے اسکولوں میں قدیم زمانے میں حاضری کا ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا کہ جس میں باقاعدہ تمام طالب علموں کے نام لکھے ہوتے تھے، اور پھر آگے خانے خالی چھوڑے ہوتے تھے جس میں وہ پریزنٹ یا ایبسنٹ کی وہاں پر حضور و غیاب کی جاتی ہے۔ تو ایک طالب علم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا رجسٹر تیار کرے جس رجسٹر میں اس کے صبح سے شام تک کا تمام شیڈول تحریر کیا ہو، یعنی لکھا ہو صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، آگے ٹائم لکھا ہو، پھر کتنے بجے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، کتنے بجے دعا کرنی ہے، کتنے بجے زیارت عاشورہ پڑھنی ہے اس نے، کتنے بجے اس نے ناشتہ کرنا ہے، کتنے بجے اس نے کلاس پہ جانا ہے، کتنے بجے اس نے جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے، کتنے بجے اس نے سونا ہے، کتنے بجے اس نے مباحثہ کرنا ہے، کتنے بجے درس سے واپس گھر آنا ہے، اور پھر کتنے بجے اس نے دوبارہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے یا رات کا کھانا کھانا ہے۔ یہ تمام ایک شیڈول اس نے ایک رجسٹر پر تیار کیا ہو اور باقاعدہ آگے اس کا ٹائم اس نے تحریر کیا ہو، اور پھر پورا رجسٹر آگے سے پریزنٹ اور ایبسنٹ کے لیے جو ہے نا وہ خالی چھوڑا ہو، اور پھر انسان باقاعدہ جو ہے نا وہ اسی شیڈول کے پیش نظر ان تمام امور کو مرتب شیڈول کے مطابق انجام دے، اور پھر رات کو جب وہ بیٹھے تو اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آیا اس شیڈول کے اوپر عمل کیا، جس پر عمل کیا وہاں پر وہ ٹک لگا دے، اور جس پر اس نے عمل نہیں کیا اس کے آگے وہ کراس کا نشان لگا دے، اور پھر آخر میں جا کر وہ دیکھے کہ اس کے آج کے دن کے شیڈول کے مطابق کتنی اس نے اپنے ٹائم ٹیبل کی پابندی کی ہے اور کتنی خلاف ورزی کی ہے۔ اگلے دن بھی ایسے کرے، پھر اس سے اگلے دن بھی ایسے کرے، اور جب ہفتہ ہو جائے پورا کمپلیٹ، جمعرات کا دن آئے جس دن اس کا تعطیلی کا دن ہے، تو اپنے ان تمام کا وہ محاسبہ کرے کہ میں نے کتنا ہفتے میں اپنے شیڈول کے مطابق عمل کیا ہے اور کتنا شیڈول کے مطابق عمل نہیں کیا ہے۔ تبھی بات ہے کہ جمعرات کا مطلب چھٹی نہیں ہے، جمعے کا مطلب ہرگز چھٹی نہیں ہے۔ جمعرات اور جمعے سے متعلق اس کا ایک علیحدہ ٹائم ٹیبل کا شیڈول ہونا چاہیے، اس میں وہ اس سے متعلقہ حضور و غیاب کرے گا۔ لہٰذا ایک طالب علم کو اپنے ٹائم ٹیبل کے شیڈول کی بہت ہی دقت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ صبح اٹھنے کا ٹائم اور رات کو سونے کا ٹائم ایک طالب علم کے شیڈول میں نہایت ہی اہمیت کے حامل اوقات ہیں، یعنی اگر ایک طالب علم رات کو جلدی نہیں سوتا تو یقینی بات ہے وہ اگلے دن صبح جلدی بیدار ہونے میں غفلت کرے گا، نہیں اٹھ سکے گا۔ لہٰذا وہ طالب علم
جس کی نماز صبح قضا ہوتی ہے، جس کی نماز فجر قضا ہوتی ہے، جس کی نماز شب قضا ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کو رات کو اس کا نہ سونا، رات کو پرخوری کرنا، اس کے معدے کا بھرا ہونا، تو یہ وہ عوامل بنتے ہیں جس سے انسان ساری رات غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے، نماز شب کے لیے بیدار نہیں ہوتا ہے، جس کے لیے وہ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتا ہے۔ ان کی اصلاح کرنا ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے اوقات کو اس آداب المتعلمین میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق نہیں ڈھالتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ طالب علم نہیں ہے، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، لہٰذا اس کو اپنے اوقات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لہٰذا صبح جب انسان نماز شب کے لیے بیدار ہوتا ہے، نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت سے وہ اپنے شیڈول کو باقاعدہ منظم کرے کہ یہ میرے بیدار ہونے کا ٹائم ہے، اس وقت میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے سب سے پہلے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد مجھے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، پھر صلاۃ الفجر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد مجھے کون سے اذکار پڑھنے ہیں، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ وغیرہ وغیرہ، وہ درس تک اور اگلی رات تک سونے کے بنامے تک تمام چیزوں کو وہ مرتب کرے، اور یہ طلوع عین کے درمیان وہ ہرگز نہ سوئے، چونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، چاہے رزق معنوی ہے چاہے رزق مادی ہے۔ اور اگر ایک طالب علم طلوع عین کے درمیان یعنی نماز شب کے اس وقت سے لے کر اور پھر یہ سورج کے آفتاب کے باہر نکلنے تک کا جو وقت ہے، اگر اس میں انسان جو ہے وہ سو جائے ایک طالب علم، تو یقینی بات ہے یہ وقت جو ہے یہ اولیاء الہی کا وقت ہے، اس وقت میں انسان کے مادی اور معنوی رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اگر انسان اس وقت میں سو جائے اور پھر بعد میں وہ یہ گلہ کرے کہ میرے رزق میں کمی ہو گئی ہے، میری اجتماعی اور معاشرتی مشکلات کا سامنا ہے، تو وہ کسی اور کو ملامت کیوں کر رہا ہے، وہ خود کو ملامت کرے۔ اور بزرگان ان عبادات سے، ان اذکار سے اور ان شیڈول پر نظم و ضبط کی پابندی سے لذت حاصل کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے شیڈول کے بہت ہی منظم اور بہت ہی پکے افراد ہیں۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس آخری پیراگراف کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اصل عبارت پڑھتے ہیں اور مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے استفادہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا درس دینا چاہ رہے ہیں۔ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يُعَدَّ نَفْسَهُ، ایک طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے نفس کو تیار کرے۔ یعد نفسہ، اپنے نفس کو تیار کر کے رکھے، کس چیز کے لیے تیار کرے، وَيُقَدِّرَ تَقْدِيرًا فِي التِّقْرَارِ، اور اپنے نفس کو تکرار درس کے لیے کیا کرے، معین کر لے، اپنے نفس کو تیار کر لے کہ اس نے اس درس کا کیا کرنا ہے، تکرار کرنا ہے۔ پس ایک طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو تیار کرے، کس چیز کے لیے تیار کرے، کہ وہ درس کا کیا کرے گا، تکرار کرے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ قَلْبَهُ حَتَّى لَا يَبْلُغَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ، یعنی یہ جو تکرار کر رہا ہے درس کا، اس نے ایک حد رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے درس کا 10 دفعہ اگر تکرار کرنا ہے تو یہ لا یستقر قلبہ، اس کا دل جو ہے وہ ٹھہرے گا نہیں، حتی یبلغ ذالک المبلغ، یہاں تک کہ وہ اس مقدار تک پہنچ جائے۔ یعنی اگر میں نے آج 10 دفعہ اپنے درس کا تکرار نہیں کیا تو میرا نفس جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، مضطرب رہے گا کہ میں نے اپنے درس کا تکرار نہیں کیا۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے شیڈول کو ایسے منظم رکھے اور اپنے نفس کو ایسے تیار رکھے کہ وہ اس ٹائم ٹیبل کے شیڈول پر کیا کرے گا، عمل کرے گا، اور جو درس کے تکرار کا اس نے پروگرام تیار کر رکھا ہے اس پر وہ سختی سے کاربند رہے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اور جب تک وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، لا یستقر قلبہ، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، ٹھہرے گا نہیں، سکون اختیار نہیں کرے گا، حتی لا یبلغ ذالک المبلغ، یہاں تک کہ وہ اس مقدار تک کیا کرے، جب تک نہیں پہنچے گا اس کا قلب مستقر نہیں ہوگا۔ وینبغی، اور ضروری ہے، سزاوار ہے ایک طالب علم کے لیے، کیا چیز ضروری ہے، ان یقرر سبق الامس 5 مرات، یہ باقاعدہ ایک شیڈول بتا رہے ہیں کہ طالب علم کو ہر روز جو ہے وہ 15 دفعہ اپنے درس کا تکرار کرنا ہے۔ کیسا درس کا تکرار کرنا ہے، اس طرح سے کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ کل کے درس کا 5 دفعہ تکرار کرے گا، یعنی یہ کہ اس کا شیڈول دے رہے ہیں مرحوم خواجہ کہ کل کے درس کو اس نے 5 دفعہ تکرار کرنا ہے، پھر اس کے بعد پہلے اس سے جو اگلا دن ہے
اس کو اس نے جو ہے وہ 4 دفعہ تکرار کرنا ہے، پھر اس سے پہلے والے درس کو اس نے 3 دفعہ تکرار کرنا ہے، اس سے پہلے والے درس کو اس نے 2 دفعہ تکرار کرنا ہے، اور اس سے پہلے والے درس کو اس نے 1 دفعہ تکرار کرنا ہے۔ آپ اسے ہفتے کے ایام کے حساب سے بھی جو ہے نا وہ مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ مثلا ہفتہ ہے، اتوار ہے، سوموار ہے، منگل ہے اور بدھ ہے اور جمعرات ہے۔ جمعرات کو جب وہ پہنچے گا تو اسے بدھ کے درس کو 5 دفعہ تکرار کرنا ہے، پھر اسی جمعرات کے دن اسے اپنے منگل والے درس کو 4 دفعہ تکرار کرنا ہے، پھر اسی جمعرات والے دن اس نے سوموار کے درس کو 3 دفعہ تکرار کرنا ہے، اسی جمعرات والے دن اس نے جو اپنے اتوار والا درس ہے اس کو 2 دفعہ تکرار کرنا ہے، اور اسی جمعرات والے دن اس نے اپنے ہفتے کے دن پڑھے ہوئے درس کو 1 دفعہ تکرار کرنا ہے۔ تو جب یہ ایسے کرے گا تو یقینی بات ہے کہ ہفتے کے دن جب وہ پہنچے گا یا جمعے کے دن جب پہنچے گا تو اس جمعرات والے کو 5 دفعہ تکرار کرے گا، پھر بدھ والے کو 4 دفعہ تکرار کرے گا، اور پھر جو ہے وہ منگل والے کو جو ہے 3 دفعہ تکرار کرے گا، اور سوموار والے کو 2 دفعہ کرے گا، اور اتوار والے کو 1 دفعہ کرے گا۔ تو اس طرح یہ آگے بڑھتا رہے گا اور اپنے اس شیڈول کو وہ سختی سے کاربند رہے گا۔ لہٰذا ان درسوں کے اس تکرار پر ایک طالب علم جو ہے وہ سختی سے کاربند رہے، اور یہ تکرار ایسے نہیں ہے کہ انسان نے کتاب کھولی اور اس کا مطالعہ کر لیا، نہیں، باقاعدہ اس دقت علمی کے ساتھ مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ کی مراد ہے کہ انسان طالب علم دقت عقلی اور دقت علمی کے ساتھ اپنے درس کا تکرار کرے، ایسے ہی جس طرح معمولاً ہمارے ہاں مطالعہ کیا جاتا ہے ایسے مطالعہ نہ کرے، جیسے اخبار پڑھی جاتی ہے ایسے ہرگز نہ کرے، بلکہ دقت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے۔ عبارت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَنبَغِي أَن يُقَرِّرَ سَبْقَ الْأَمْسِ 5 مرات، یعنی سزاوار ہے ایک طالب علم کے لیے کہ ان یقرر، کہ وہ تکرار کرے سبق الامس، کل کے درس کو 5 مرات، 5 دفعہ تکرار کرے، وسبق اليوم الذي قبل الامس، یعنی کل سے پہلا جو دن ہے اس کے سبق کو 4 مرات، 4 مرتبہ اس کا تکرار کرے، وسبق الذي قبلہ، اور جو اس سے پہلے والا دن ہے، یعنی ہماری مثال میں بدھ والا دن، اور پھر بدھ سے پہلے منگل والا دن، اور اس سے پہلے سوموار والا دن، سوموار والے دن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ تکرار کرے، وَالَّذِي قَبْلَهُ، اور سوموار سے پہلے دن جو تھا ہماری مثال میں وہ اتوار کا تھا، اس اتوار والے دن کو اثنان 2 دفعہ تکرار کرے، وَالَّذِي قَبْلَهُ، اور اتوار سے پہلے والا جو دن تھا ہماری مثال میں وہ کیا تھا؟ ہفتہ تھا، اس ہفتے والے دن کو واحداً 1 دفعہ وہ کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا۔ تو ٹوٹل اگر اس تکرار کو آپ مد نظر رکھیں تو ٹوٹل 15 کا عدد جو ہے نا وہ ان 5 درسوں کا بن جاتا ہے، یعنی ہفتے کا درس بھی ہو گیا، اتوار کا درس بھی ہو گیا، سوموار کا بھی ہو گیا، منگل کا بھی ہو گیا، اور بدھ کا بھی درس ہو گیا، اور آج تو جمعرات ہے۔ لہٰذا پیچھے والے درسوں کا 15 دفعہ وہ تکرار کرے گا اپنے پورے ہفتے کے شیڈول کو، اور اسی طرح یہ شیڈول آگے منتقل ہوتا جائے گا۔ جب ایک طالب علم کی وہ کتاب اور وہ نصاب اس کا کمپلیٹ ہوگا تو یقینی بات ہے کہ یہ طالب علم اس میں مہارت حاصل کر لے گا، بلکہ وہ خبرہ ہو جائے گا، اس کو وہ مطلب زبانی یاد ہوگا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ فرماتے ہیں فہذا ادعا وَأَقْرَبَ إِلَى الْحِفْظِ وَالتَّكْرَارِ، یہ جو ہم نے مطلب بیان کیا ہے یہ زیادہ قریب ہے کس چیز کے؟ انسان کے حفظ کے اور تکرار کے، یعنی اس شیڈول کو اگر ایک طالب علم کاربند رہے گا اور اس پر عمل کرے گا تو یہ طالب علم زیادہ حفظ کے نزدیک ہو جائے گا، زیادہ تکرار کے نزدیک ہو جائے گا، اور یہ مطلب اس کے لیے مجسم ہو جائے گا کہ اس نے اس کا اچھی طرح سے تکرار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ درس کے تکرار کو کے خوف کو اپنے اوپر کیا کرے؟ مسلط نہ کرے، یعنی خوف میں مبتلا نہ ہو۔ فَيَنبَغِي، یعنی سزاوار ہے، ان لا يعتاد، کہ وہ معتاد نہ ہو، وہ اپنی عادت کو اپنے سر پہ سنوارلا کر لے، اور یہ عادت کون سی ہے؟ مخافت فی التکرار، یعنی تکرار کے خوف کی عادت کو اپنے سر پر سنوار ایک طالب علم نہ کرے۔ کیوں؟ لأن الدرس والتکرار لابد ان یکون بقوت ونشاط، درس کا تکرار جو ہے وہ قوت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی انسان تمام اس کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے درس کو تکرار کرے، اور نشاط کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی طالب علم سرحال ہو درس کے تکرار میں، یعنی جو وہ درس کا تکرار کر رہا ہے تو شادابگی اور تر و تازگی کے ساتھ کرے، منفی بافی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس کے ذہن کے اندر منفی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم نالائق خود کو نہ سمجھے ہرگز، بلکہ سمجھے کہ میں تو بہت لائق اور بہت ہی ذہین ہوں، لہٰذا مجھے اس شیڈول کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔
اگر اس شیڈول کے مطابق وہ عمل کرے گا تو یقینی بات ہے وہ کامیابی اور کامرانی کے مراحل تک پہنچے گا، اور اگر اس شیڈول کے مطابق وہ عمل نہیں کرے گا اور اس کا ذہن منفی سوچ میں مبتلا رہے گا کہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرے سے تو درس حل نہیں ہو رہا ہے، میرے سے جو ہے نا وہ 3 دفعہ بھی پڑھ لیا اور یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس خوف کو اپنے اوپر مبتلا کرنے سے ایک طالب علم جو ہے وہ قوت اور نشاط کی حالت اس سے باہر نکل جائے گی، اور یہ اس خوف کے مارے تحصیلی میدان میں ترقی نہیں کر پائے گا ہرگز۔ لہٰذا اسے یہ چاہیے کہ یہ تکرار کے خوف کو اپنے اوپر مسلط نہ کرے اور قوت اور نشاط کے ساتھ اپنے درس کا تکرار کرے۔ اور اگر یہ خوف کو اپنے اوپر مسلط کرے گا تو بسا اوقات آپ نے یہ دیکھا ہے کہ انسان خوف میں ہی جو ہے نا وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسی ضرب الامثال معاشرے میں معروف ہیں کہ اگر کسی شخص کو خوف کسی چیز کا ڈال دیا جائے نا تو وہ اس خوف میں ہی تمام چیزیں جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض انسان کی موت بھی اسی خوف کی وجہ سے واقعہ ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کو سزائے موت دینی ہے، اور آپ کو سزائے موت اس طرح سے دیں گے کہ ہم آپ کو ایک سانپ آپ کے پاس لے کر آئیں گے جو آپ کو ڈسے گا اور آپ سے اس کی جو ہے نا وہ موت ہو جائے گی، پھر اس انسان کو جو ہے نا وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں ایک جگہ پر، اور پھر آپ اس کو یہ یقین دلائیں کہ ہم نے آپ کے پاس جو ہے نا وہ اس کمرے میں اب سانپ چھوڑ دیا ہے، اور پھر آہستہ سے جا کر اس کے بازو پر یا اس کے گلے پر یا کسی بھی ایسی جگہ پر 2 سوئی سے سوراخ کر دیں تو یہ آدمی خود ہی مر جائے گا، اسے سانپ کے ڈسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس میں اس کا خوف، دہشت اور وحشت اس قدر اس کے وجود کو پر کر چکی ہے کہ یہ اسی خوف سے مر جائے گا اور وہ زہر اس کے اندر پھیل جائے گا، جیسے کسی سانپ نے اس کو ڈسا ہو، لیکن حقیقت میں اسے سانپ نے نہیں ڈسا ہے، اسے خوف نے اسے اس حالت میں مبتلا کیا ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں فَيَنبَغِي أَن لَا يَعْتَادَ مُخَافَةَ فِي التَّكْرَارِ، ایک طالب علم جو ہے وہ درس کے تکرار کے خوف کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لے اور اس کی جو ہے نا وہ عادت اپنے اوپر جو ہے نا وہ نہ ایسی مسلط کرے۔ لِأَنَّ الدَّرْسَ، کیوں؟ چونکہ درس اور درس کا تکرار یہ ضروری ہے کہ انسان قوت کے ساتھ اور نشاط کی حالت میں اور شادابگی اور تر و تازگی کی حالت میں کرے۔ اگر ایسے کرے گا تو یہ طالب علم یقینی طور پر اپنی منزل مراد تک پہنچ جائے گا۔ مرحوم خواجہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَجْتَهِدَ جُهْدًا يُجْحَدُ نَفْسَهُ، یعنی ایسی کوشش نہ کرے کہ جو کوشش اس کے نفس کو خستگی میں، تھکاوٹ میں مبتلا کر دے، یعنی انسان ایسی محنت کرنا شروع کر دے اپنے درس کے تکرار میں کہ درس کا تکرار کر کے یہ طالب علم جو ہے وہ خستہ ہو جائے، تھک جائے۔ اگر ایسے کرے گا تو لَعَلَّ يَنْقَطِعَ عَنِ التَّكْرَارِ، اگر انسان خستہ ہو جائے گا تو خستگی اسے تکرار سے روک دے گی اور یہ تکرار سے رک جائے گا۔ فَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، تو بہترین امر کیا ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے، اور اس میانہ روی کے ہوتے ہوئے انسان اپنے درس کا تکرار کرے۔ جو روش مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اپنے درس کا نشاط اور شادابگی کے ساتھ 15 دفعہ تکرار کرے، یہی بہتر ہے۔ اس سے زیادہ اگر وہ رٹا لگانا شروع کر دے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اس قوت اور اس نشاط کے بغیر پڑھے ہوئے درس کو اپنے اوپر مسلط کر لے گا۔ یقینی بات ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اس درس کو بھول جائے گا، ٹینشن میں ہی درس کو بھول جائے گا، اور جب امتحان کے کمرے میں بیٹھے گا تو اس امتحان کی ٹینشن سے ہی یہ طالب علم جو ہے وہ اسے کوئی سوال نہیں آئے گا ذہن میں اور وہ سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان حد وسط اور اعتدال کا راستہ اختیار کرے، جسے مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں کہ فخیر الامور اوسطها، بہترین امر کیا ہے کہ انسان حد وسط کا راستہ اختیار کرے۔ ولا بد له من مداومۃ، یعنی ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پیوستگی کا سہارا لے۔ جو میں نے آغاز میں آپ کو ایک شیڈول بیان کیا کہ انسان ایک رجسٹر پہ اس کو لکھ لے تو اس کو باقاعدہ ہر روز اس شیڈول کے مطابق کیا کرے، عمل کرے۔ اگر مداومت کرے گا، سختی سے اس پہ کاربند رہے گا تو یہ نتیجے تک پہنچے گا، اور اگر اس پر مداومت نہیں کرے گا
تو یقینی بات ہے کہ یہ خستہ ہو جائے گا، تنگ آ جائے گا، کہے گا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، علم حاصل کرنے کی اس کو لذت نہیں آئے گی، جب لذت نہیں آئے گی تو کہے گا کہ ہم کیا یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہمیں وہاں جا کر تبلیغ کرنی چاہیے، کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگنا چاہیے، کسی اسکول کا ٹیچر لگنا چاہیے، کسی بینک کے آگے جو ہے نا وہ ہمیں چپڑاسی لگنا چاہیے یا گن مین لگنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ طالب علم حوزہ علمیہ کو چھوڑ کر ایسے اباطیل کی طرف جو ہے نا وہ نکل جائے گا کہ جو بالکل اس کے لیے درست نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ حد وسط اعتدال میں رہتے ہوئے دقت اور نشاط کے ساتھ درس کو پڑھے، اور جو درس پڑھ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھے تاکہ اسے شوق ہو مزید آگے بڑھنے کا، اور معنویت کو ہرگز فراموش نہ کیا جائے۔ اگر انسان معنویت کے ساتھ درس پڑھے گا تو یہ ارتقائی مراحل کو جلدی طے کرے گا۔ بزرگان دین اور علماء ما سلف کے حالات زندگی کا ضرور مطالعہ کرے کہ انہوں نے کس جد و جہد کے ساتھ تحصیل علم کی ہے اور کس قدر معنوی کمالات حاصل کیے ہیں۔ ان کے حالات زندگی کو پڑھنے سے اس طالب علم میں مزید رغبت پیدا ہوگی کہ میں بھی انہی کے نقش قدم پر چل کے عالی مدارج علمیہ اور تحصیلیہ تک پہنچوں۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَلَا بُدَّ لَهُ مِن مُدَاوَمَةٍ، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مداومت اور پیوستگی کا سہارا لیتے ہوئے تحصیل علم کرے۔ کہاں پر؟ اول تحصیل میں بھی اور آخر تحصیل میں بھی۔ وَلَا بُدَّ لَهُ مِن مُدَاوَمَةٍ فی العلم من اول تحصیل الی آخرہ، اول تحصیل سے مداومت علم کا سہارا لے اور پیوستگی اس میں مظاہرہ کرے قوت اور نشاط کے ساتھ، اور آخر کتاب تک، آخر سلیبس تک بھی اسی قوت و نشاط و مداومت کے ساتھ وہ اپنے شیڈول کو لے کر آگے چلے۔ اگر ایک طالب علم اس شیڈول کے مطابق تحصیل علم کرتا ہے تو وہ یقیناً مدارج عالیہ تک پہنچے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ جان لیں کہ وہ جلدی خستہ ہوگا، اور جو جلدی خستہ ہو جائے گا وہ کسی دیہات کا اور گاؤں کا ہی پیش نماز بن سکتا ہے، وہ مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین میں جاری ہے۔ ہم نے 5ویں فصل آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کر دی۔ انشاءاللہ بحول قوت پروردگار ہم 6ٹھی فصل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔